Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroub and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल एराफ की आयत नंबर 88 से लेकर आयत नंबर 93 तक। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 88 से। काला कहा मलाउ, कल हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का स्टोरी पढ़ी थी कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में क्या बुराई थी। उनकी कौम में माल में कमी बेशी करते थे और वो तोलने में कमी बेशी करते थे। और फिर उनकी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको उनकी उस बुराई से रोका और फिर उनके सरदारों का आगे से क्या रिएक्शन था वो आज हम पढ़ेंगे। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि या अल्लाह इनका फैसला कर दे, तो इनका क्या फैसला हुआ वो भी आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। काला का माला सरदारों ने, अल्लाह दी जिन्होंने तकब्बुर किया, अपने आप को बहुत बड़ा समझा। मिन कौम, की कौम में से, लनुखरिजन्नकुम, अलबत्ता हम जरूर निकाल देंगे तुम्हें, या शुएब वल्लज़ीना, और इन्हीं जो आमन ईमान ले माँ का साथ तेरे, मिन कय्यतिन, अपनी बस्ती, औ या ला तअउदूना, अलबत्ता तुम जरूर पलटोगे, फी मिल्लतिना, हमारी मिल्लत में। काला, उसने कहा, अवलौ, क्या भला, अगरचे कुन्ना हो हम कारिहीन, नापसंद करने वाले। तो क्या हुआ इस लेसन में बताया जा रहा है कि उनकी कौम में शुएब के जो लोग थे वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से, मैंने कल का लेसन अगर आप सुनेंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, और आपको वहाँ पे इसका बहुत क्लियर कट कल के लेक्चर में आपको पता लग जाएगा कि जो लेक्चर आयत नंबर 80 से आयत नंबर 87 तक का लेक्चर था सूरतुल एराफ का, उसमें बड़ी क्लियर कट सारी बातें दी कि बुराई किस तरह नमूदार होती है और फिर बुराई किस तरह प्रोमिनेंट हो जाती है, फिर इन लोगों ने इसको कैसे ख़त्म करने की कोशिश की। तो वो आज के लेसन में था। तो आज का जो लेसन है उसमें है कि उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि सरदारों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा कि हम अपने तकब्बुर में फंसे हुए ये लोग थे, और इन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में फजूल मतलब जो मुंह में आया बोलते गए। और इन्होंने कहा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में कि ए शुएब, आप हमारी बस्ती से निकल जाएं, क्योंकि ये लोग अब उनकी बुराई प्रोमिनेंट हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि आप हमारी बस्ती से निकल जाएं और तुम ज़रूर पलटोगे हमारी मिल्लत में। उन्होंने कहा कि हमारी बस्ती में निकल जाएं, और एक दिन जब आपको एहसास होगा ना मैं कितनी गलत काम कर रहा हूँ, मेरे खुदा न खास्ता शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में इन्होंने इस तरह की बातें की कि आपको जिस दिन एहसास होगा तो आप खुद उस दिन पलट जाएंगे। और हम तो आप जो हमें दावतें देते हैं ना अपने दीन की, हम तो आपके दीन से कराहत खाते हैं, हम उस दिन का कैसे हम आ सकते हैं। तो फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़े ही फर्म अंदाज में इसका जवाब दिया था। ये जो कहते थे आप लौट आएंगे, उसका जवाब दिया था। तो कब तहकीक है, अफत और रही ना, गढ़ लिया हमने अल्लाह पर काजिबा झूठ, एक आदिबन झूठ, इन अगर उदना पलटे हम फी मिल्लत, कि तुम्हारी मिल्लत में बाद ईद अगर नजाना नजात दी हमें अल्लाह ने मिनहा, इससे वमा नहीं यकूना, है जायद है अलना हमारे लिए, अन के नाउदू, हम पलटे फीहा इसमें, इल्ला मगर आन ये कि इशा चाहे अल्लाह रब्बुना, जो रब है हमारा, वासी और घेर रखा है, रब्बना हमारे रब ने, कुल्ला हर शय इन चीज़ को, इल्म के अतबार से, अल्लाह ही पर तवक्कल किया हमने, रब्बना ए हमारे रब, अफ्तह फैसला कर दे, बैना ना दरमियान हमारे, व बैना और दरमियान इनके, कौना वबैना और दरमियान कौमिना, हमारी कौम के बिलहक के साथ हक के, व अंता और ज़ू खैर, बेहतर है फातिहीन, सब फैसला करने वालों में से। ये जो आज का लेसन है जिसमें आयत नंबर हम 89 के बारे में बात कर रहे हैं। आयत नंबर 89 में क्या की बात हुई कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इन्होंने कहा कि आप हम ज़रूर पलटेंगे, एक दिन हम आपको अपनी बस्ती से निकाल देंगे और आप एक दिन खुद पलट के आएंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको आगे बड़े फार्म अंदाज से जवाब दिया कि हाँ, अगर हम आपकी निकल भी जाएँ, अगर हम चले भी जाएँ, हम कभी भी पलटेंगे नहीं, हम आपकी तरफ हम क्यों नहीं पलटेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तुम लोगों ने झूठ पर गड़ा हुआ है और तुम लोग झूठ में पड़े हुए लोग हो, और तुम लोगों की सारी ही स्टोरी ही झूठ है, तुम लोग झूठ से भरे हुए लोग हो, और ये सारी मतलब हम अल्लाह पर झूठ बांध नहीं सकते। जो यहाँ पे बात हुई है ना कि हम अल्लाह पर झूठ बांध नहीं सकते, इससे ये क्लियर बात होती है कि शुएब अलैहिस्सलाम उनको कहना चाहते हैं कि तुम जिस मज़हब पे हो वो झूठ पे खड़ा हुआ है, तुम अल्लाह ताला पे शिर्क करते हो, अल्लाह ताला पे झूठ गढ़ते हो, जो कि हमारे दीन के बहुत ही खिलाफ है। तो इसलिए अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी ज़रूर पकड़ करेगा। अल्लाह ताला तुम जो आज बचते फिर रहे हो
آج تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس ملت کی طرف واپس آئیں گے، تو یہ چیز تم یاد رکھ لو کہ ہم اس ملت کی طرف کبھی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کرتے ہو اور تم اس راستے کے مخالف ہو، تم غلط راستے پہ ہو۔ تو قد تحقیق ہے کر لیا اللہ پر جھوٹ، اگر پلٹے تمہاری ملت نے بعد جب نجات دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے نجات دے دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے مذہب میں دے دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے۔ تو ہم کبھی بھی آپ کی طرف پلٹیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کا مذہب غلط ہے، تو ہم نہیں ہے جائز ہمارے لیے کہ ہم پلٹیں اس میں، مگر یہ کہ چاہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم اس میں پلٹ سکتے ہیں، کسی وجہ سے تم لوگوں کے پاس کوئی کچھ آ سکتے ہیں، لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے، اس کے علاوہ ہم کبھی اب آپ کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان رکھا ہے کہ ہم لوگ کے حق پر ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا حق ہے اور کیا نا حق ہے، اور ہم اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور اگر تم ہمیں کہو کہ ہم تمہاری طرف پلٹیں گے تو ہم کبھی بھی تمہاری طرف نہیں پلٹیں گے، کیونکہ تم جھوٹ پر مبنی ہو۔ تو دے رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو، علم کے اعتبار سے اللہ ہی ہے، توکل کیا ہم نے ہمارے رب نے، اور فیصلہ کر دیا درمیان ہمارے اور درمیان ان کے اور ہماری قوم کے ساتھ حق کے، اور تو خیر بہتر فاتح سب فیصلہ کرنے والا میں۔ یہ جو آخری ترجمہ کی آخری لائن ہے آیت نمبر 89 کی، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت شعیب نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں اپنی قوم کے بارے میں دعا کی کہ یا اللہ میری قوم میرے بارے میں اتنی غلط باتیں کرتی ہے، اور اتنا میں ان کو تبلیغ دیکھ چکا ہوں، لیکن یہ دین پر نہیں آ رہی اور یہ دین پر آنا ہی نہیں چاہ رہی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم فیصلہ کر کے دکھا دو، تو یا خدا تو پلیز فیصلہ کر دے یہ کہ اب یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، میں نے اچھی طرح ان کو پیغام پہنچا دیا، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتے، یا خدا تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور تو جلد فیصلہ کر دے ہمارے اور ان کے درمیان، تاکہ ایک چیز کلیئر ہو جائے، اور تو کھول کر بتا دے یہ کون حق پر تھا اور کون غلط تھا۔ تو کالا اور کہا ملاؤ سرداروں نے، اللہ دینا جنہوں نے کفر کیا، من قومی اس قوم سے میں سے، لئن البتہ اگر تبعتم پیروی کی تم نے شعیب کی، منکم بے شک تم اذن لخاسرون تب البتہ کا خسارہ پانے والے ہو۔ تو کیا کیا ان کی قوم نے، جب ان قوم کو پتہ لگا تو ان کی قوم کے عام طور پہ میں نے بتایا کہ دین پر سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرنے والے غریب لوگ، مطلب جو لوگ مطلب بہت زیادہ مال دولت نہیں رکھتے، سب سے پہلے دین کو وہ سمجھنے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک رکھی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے اس میں پڑھا تھا جب رومی کے بادشاہ کی ابو سفیان سے مکالمہ ہوا تھا، تو اس نے پوچھا تھا کہ دین پر زیادہ امیر ہیں یا زیادہ غریب، تو اس نے کہا زیادہ غریب ہے، تو اس نے کہا ہاں سب سے پہلے دین پر انبیاء کو سب سے پہلے ماننے والے کیا نام ہے غریب یا کم مالیت والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ غریب لوگ جو ان کو فالو کر رہے تھے، تو ان کے سرداروں نے کیا کیا، یہ تو سردار کیوں نہیں اس طرف آتے، کیونکہ وہ اپنے تکبر میں ابو جہل ابو سفیان سب کچھ مانتے تھے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، ان کو فالو نہیں کرنا، انہوں نے اسلام پر نہیں آئے، کیونکہ وہ دونوں اپنی تکبر میں، اور سردار اپنی مالیت پہ ہی تکبر کرتا رہ جاتا ہے، اور وہ انسان اپنی دین دنیا اور سب کچھ گوا بیٹھتا ہے۔ تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اس قوم میں سے، البتہ اگر پیروی کی تم نے شعیب کی تو بے شک تم تب البتہ خسارہ پانے والے ہو۔ تو اس کی قوم نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو، اور شعیب کی پیروی وہ اپنی ان لوگوں کو ڈرا رہے تھے ان کے سردار کے، تم شعیب علیہ السلام کی پیروی نہ کرو، نہیں تو تم بہت بڑا خسارہ پاؤ گے، اور خسارہ دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے تھا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فخرج تم پس پکڑ لیا انہیں رجفت زلزلے نے، فصبحوا تو انہوں نے صبح کی مفی داری اپنے گھروں میں، جاسمین اوندے منہ، تو رات پہن کو زلزلہ آیا، اور شب صبح ہوئی تو سب کی سب اپنے ہی گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، ان کو یہ والا عذاب آیا تھا۔ اور اللہ دینا وہ جنہوں نے کذب جھٹلایا شعیب کو، کان گویا کہ لمنا یغنو وہ بسے تھے فیہا اس میں، اللہ دینا جنہوں نے جھٹلایا کذب جھٹلایا شعیب کو، کان تھے ہم وہ خاسر خسارہ پانے والے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خسارہ پانے والے لوگ کون تھے، جن کے اوپر زلزلہ آیا اور وہ لوگ اوندے پڑے، اپنے گھروں میں پڑے، مرے ہوئے گرے رہے، اور ان کو کوئی اٹھانے تک نہیں آیا، تو وہ لوگ اصل میں خسارہ پانے والے تھے، اور جو بڑے اپنے آپ کو اکڑ کے کہہ رہے تھے کہ خسارہ پالو گے اگر تم اس راستے پہ جاؤ گے، اس دن وہ اوندے پڑے زمین پہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کس طرح خسارہ پانے والے ہیں۔
تو یہ ان کی قوم پوری خسارہ پانے والی ہو گئی اور تباہ و برباد ہو گئی شعیب علیہ السلام کی قوم، جو کہ کفر پہ رہی اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ فتح اللہ تو اس نے منہ پھیر لیا عنہم ان سے، وقال اور کہا یا قوم یا میری قوم لقد البتہ کہ ابلغتکم پہنچا دیے میں نے تمہیں رسالات پیغامات ربی اپنے رب کے، ونصحت اور خیر خواہی کی میں نے لکم تمہاری، فکیف تو کیوں کر عسا میں افسوس کروں علی قوم ایسے لوگوں پر کافرین جو کافر ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں نے اپنا پیغام ان لوگوں پر پہنچا دیا تھا، مگر یہ لوگ اس دین پر نہیں آئے اور انہوں نے دین کو نہیں فالو کیا اور انہوں نے دین کے طریقہ کے خلاف گئے اور انہوں نے دین کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ تو یہ میں نے ان کو پورا کا پورا پیغام پہنچا دیا تھا، تو اے اللہ اب میں ان پر کوئی غم نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو بہت طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے اور بہت صحیح طریقے سے پہنچایا، مگر ان لوگوں نے اللہ کے پیغام کو سیکھا نہیں بلکہ اس پیغام کا غلط ہی استعمال کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر اکڑے اور تکبر کرتے رہے اور اتنا کہ ان کے اوپر عذاب آ گئے۔ تو اس کا غم اب میں نہیں کرنے والا، اور کیونکہ اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اب سدھرنے والے ہی نہیں تھے۔ اور آج 5 سٹوریاں ختم ہوئی ہیں، 5 لیسنز ہمارے ختم ہوئے ہیں، حضرت قوم سمود کے، قوم عاد کے، قوم نوح کے، قوم شعیب کے، قوم لوط کے، کیا کیا ان کے اوپر ہوا، کس قسم کی برائیاں تھیں، کس قسم کی سزائیں ملی۔ قوم نوح میں شرک بہت تھا، قوم سمود میں اونٹنی کو انہوں نے جو چیز سے منع کیا وہ ختم کر دی، انہوں نے اونٹنی کو تباہ و برباد کر دیا، ایک تو عقل اور شرک سے اوپر سے اونٹنی کو تباہ کر دیا۔ اور قوم سمود میں بھی شرک، کیا نام ہے، قوم سمود صالح علیہ السلام کی اس میں تو اونٹنی آئی تھی، تو قوم عاد میں بھی شرک تھا، اور اس کے علاوہ قوم جو لوط تھی ان کے لوگ گندگی میں پھیلے ہوئے تھے، ہومو سیکسولیٹی کی برائی تھی، اور پھر ان کو بہت بڑا ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور کہ ان کو اوپر آگ کے پتھر برسائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کیا نام ہے، قوم عاد جو حضرت قوم شعیب کا پڑا تو ان کے اوپر ایک زلزلہ آیا، اور بہت ہی ہیبت ناک زلزلہ آیا کہ یہ لوگ وہیں کے وہیں پڑے اور رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈیفرنٹ عبرت ناک سبق دی ہے۔ تو آپ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جو قوم حد سے گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو آج کل ہم لوگ بھی حد سے گزرنے والے ہوئے پڑے ہیں، تو یا خدا ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہماری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، اور ہم سب پر رحمت فرما، اپنا خاص کرم فرما۔ اور حضرت امام شافعی دعا کیا کرتے تھے، بہت خوبصورت دعا، اے میرے رب تو نے مجھے عطا کیا اسلام، حالانکہ میں نے نہیں مانگا، اور اب میں جنت کا سوال کرتا ہوں، وہ تو مجھے عطا کر۔ اللہ تعالیٰ اسی دعا کے ساتھ ہمارے کیا نام ہے سب گناہ معاف کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے، آمین، جزاک اللہ۔